سو میں نے ریسنٹلی اپنے انسٹاگرام پہ ایک کہانی شیئر کی تھی اور اس کا ٹائٹل تھا دا اسٹوری آف مائی ریمپ. سو ریمپ ایک ایسا لفظ ہے جو ڈسیبلڈ لوگ خاص طور پہ جو ویل چیئر کا استعمال کرتے ہیں، یہ ورڈ سن کے وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. میں تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہیں پہ اگر ریمپ کی بات بھی ہو رہی ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی تھاٹ، کوئی نہ کوئی خیال رکھا گیا ہے ایکسیسیبلٹی کے لیے، جو معذور لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہیں پہ بھی اندر جانے کے لیے بلڈنگس میں، اور باہر آنے کے لیے بھی آف کورس. اور ریمپ ہم کہنے کو تو پوری دنیا میں ایڈووکیسی کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں سجیشنز دیتے ہیں کہ آپ اپنا ریمپ یہاں پہ لگوا لیں، اور اگر لگا ہوئے تو اس کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ اکثر وہ بہت زیادہ اسٹیپ ہوتا ہے. ریمپس تو جتنے بھی بینکس ہیں پاکستان میں، انہوں نے جو ریمپس لگوائے ہیں ان کے اوپر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پریشر تھا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ فائنینشیل ایکسیس ایک ایسا بیسک رائٹ ہے جو ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے. اب اگر کوئی انسان بینک اکاؤنٹ ہی نہیں کھلوا سکتا تو وہ جاب کیسے کرے گا؟ تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ کہانی تھی سائٹ پہ، اور یہ ہر سیکٹر کو ہی اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی کے ہر جو ایریا ہوتا ہے اس میں ایکسیسیبلٹی کو چاہیے ہوتی ہے، ایکولی امپورٹنٹ ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ جو بات ہے وہ ہے ایکسیسیبلٹی جو ہمارے گھر پہ موجود ہے. کیا وہی ہم ایڈووکیسی اپنے گھر پہ کر پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر والوں کو کنونس کر پاتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے، اس کا انتظام کیا جائے ان ٹرمز آف ایکسیسیبلٹی؟ ایسی یہ کہانی میری ہے، جو کہ کافی سمپل سی کہانی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ سن کے آپ کو کہیں نہ کہیں انسپریشن ملے گی ٹو جسٹ گو ہیڈ، اور کوئی بھی اگر چینجز آپ اپنے گھر میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر لیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم لوگوں نے فائنلی جو اپنا فائنل گھر ہے اس وقت لاہور میں، وہاں پہ جب موو کیا تو سامنے 2 سیڑھیاں تھیں جو میں خود سے ڈیفینیٹلی کراس نہیں کر سکتی، تو مجھے کسی نہ کسی کی ہیلپ چاہیے ہونی تھی اوپر نیچے جانے کے لیے. اور چونکہ وہ 2 سیڑھیاں تھیں تو جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں ویل چیئر والے، ان کو معلوم ہوگا کہ ایک سیڑھی آپ کو ایک انسان بھی کراس کروا سکتا ہے. تھوڑی سی اگر ہاتھوں میں اچھی خاصی اسٹرینتھ ہے تو آپ خود بھی اسے کراس کر سکتے ہیں، لیکن 2 سیڑھیوں کے لیے آپ کو اکثر 2 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو مجھے ریئلائز ہو گیا کہ یہ تو ایک قسم کی ہمیشہ مجھے 2 لوگوں کی ضرورت اپنے آس پاس پڑے گی کچھ بھی کرنے کے لیے. مجھے کافی یہ بات کہی گئی کہ تنزیلہ فکر نہ کریں، ہم ہیں موجود آپ کے پاس، ہم آپ کو جہاں کہیں بھی اوپر نیچے کرنا ہوگا ہم کر دیں گے. اب گھر والے آپ کو ایسی بات کریں، آف کورس آپ ذرا کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں صحیح بات ہے، اچھی بات ہے، کمپنی بھی ہو جائے گی. اور نیچے آئی تھنک تھوڑا کام ہو رہا ہے کنسٹرکشن کا، ہاں کوئی اپنا ٹائر ٹھیک کر رہا ہے، لیکن آپ اس آواز کو ذرا اگنور کر دیں. تو جب مجھے یہ سمجھ میں آئی تو وہاں پہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو میں نے کیا، اور میں وہی فیصلہ آپ کو اصل میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ کتنا ضروری تھا. اس وقت میں نے سوچا نہیں، یہ اوپر نیچے جانے کا کام اب مجھے خود ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر میں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ہمیشہ باہر جانے کے لیے کسی نہ کسی کو بلانا پڑے گا، تو میں نے ایک قسم کا ڈپینڈنسی مان لی ہے. میں نے مان لی ہے کہ میں ہمیشہ ڈپینڈنٹ رہوں گی، ریڈنڈنٹ رہوں گی، یعنی کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو بتائے بغیر گھر سے باہر جا ہی نہیں سکتی. اور یہی ہمارے بنیادی حق ہوتے ہیں جو ہم کبھی کبھی خود کو ڈینائی کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم خود سے ہی چھین لیتے ہیں. اس وقت میں نے کہا نہیں، آپ ایک ریمپ بنوائیں، آپ یہاں لگوائیں، اور مجھے جب اوپر نیچے جانا ہوگا میں خود ہی جاؤں گی. یہ بات سب نے سنی، مانی بھی، انہوں نے کہا ہاں بالکل. لیکن کسی وجہ سے یہ بات ڈیلے ہوتی جا رہی تھی، وہ اس پہ آ ہی نہیں رہے تھے کہ وہ اس پہ ٹائم لگائیں، کیونکہ ریمپ ہم نے بنائے تو دیکھے تھے بازار میں، لیکن گھر کے لیے، اس جگہ کے لیے ریمپ کسٹم میڈ بنانا پڑنا تھا. ایٹ دا سیم ٹائم مجھے تھا کہ اچھا 1 دفعہ کا، 2 دفعہ کا، تیسری دفعہ کا، پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ سب کی مصروفیات ہیں، اور ایکسیسیبلٹی اکثر ہم اپنے بیک برنر پہ ڈال دیتے ہیں کہ اچھا بھائی دیکھی جائے گی. میں نے کہا نہیں، دیکھی ہوئی کہ کوئی نہیں جائے گی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک میرا زندگی کا ایریا ہے. انڈیپینڈنس، آپ کی اپنی ایکٹیویٹی ہو، بہت امپورٹنٹ ہے یہ. میں خود انٹرنیٹ پہ گئی اور میں نے سب سے پہلے ریمپس کے ڈیزائنس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ کس کس قسم کے ریمپس ہوتے ہیں. پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ ریمپ بنانے کا کوئی خاص اصول نہیں ہے. آپ کو بیسک فزکس بھی اگر آتی ہو، بیسک نالج ہو کہ ایک چیز کھلتی ہے بند کیسے ہوتی ہے، تو آپ اپنا ریمپ خود ڈیزائن کر سکتے ہیں. اور یہ ایکچولی بات میجورٹی آف دا تھنگس جو ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں نا، اس پہ اپلائی ہوتا ہے کہ کوئی بھی اصول جو ہے نا وہ سائنس کا اصول ہو سکتا ہے، لیکن کوئی قانونی اصول تو نہیں ہے. تو آپ اپنی مرضی کا ریمپ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں، اور میں نے ایگزیکٹلی یہ کیا. میں نے دیکھا کہ ایک ایسا ریمپ ہو جو ورٹیکلی کھلے، یعنی کہ لمبائی میں ہو، اور اس طرح سے کھلے کہ اگر میں بھی ایک ہاتھ سے کھولنا چاہوں تو میں کھول سکوں. یعنی کہ ڈپینڈنسی کم سے کم یہاں پہ آبجیکٹیو تھا، اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے وہ ریمپ ڈیزائن کیا. اس کی میں نے لمبائی کافی لمبی رکھی کہ اوپر جاتے ہوئے ایسا نہ لگے کہ انسان پیچھے کو جا رہا ہے.
اور اس کے بعد وہ ریمپ ڈیزائن کرنے کے لیے مٹیریل سب سے زیادہ کون سا امپورٹنٹ ہے، وہ مجھے لکڑی لگا. لکڑی اس وقت تھوڑی سستی بھی تھی اور اچھی کوالٹی کا آپ کو لکڑی کا ایک ریمپ آپ اپنے لیے بنا سکتے ہیں. تو پھر اس ٹائم پہ میں نے ایک ذہن بنا لیا کہ اچھا بھائی یہ ریمپ ہونا چاہیے. اب اس کو بنائے گا کون، یہ سب سے بڑا سوال تھا. اگین انٹرنیٹ پہ آپ جائیں، یہاں پہ کئی لوگ ہیں جو بتاتے ہیں آپ کو کہ اچھا بھائی یہ کارپینٹر ہے، وہ کارپینٹر ہے. میں نے 2-3 جگہوں پہ خود فون کر کے کوٹیشن لی، ان کو سمجھ نہیں آئی تو پھر میں نے وہ جو ڈیزائن تھا میں ان کی دکان پہ گئی اور میں نے کہا دیکھیں مجھے ایسا ریمپ بنوانا ہے، آپ مجھے بنا کے دیں. انہوں نے تھوڑا سمجھا اس کو، ان کو سمجھ آئی اور پھر وہ ایک کسٹم میڈ ریمپ جب بن گیا، تقریباً کوئی 18,000 روپے اس وقت میرے لگے تھے. کوئی 2014-15 کی بات ہوگی یا تھوڑا سا آگے میں بھی 16 بھی ہو سکتا ہے. اس ٹائم پہ جا کر وہ ریمپ گھر آیا اور جب گھر وہ آ گیا تب گھر والوں کو پتہ چلا کہ بھیا یہ کام ہو چکا ہے. اور چونکہ وہ میرے لیے امپورٹنٹ تھا اس لیے یہ بھی امپورٹنٹ تھا کہ میں خود سے ہی کروں. اور گھر والوں نے دیکھا، ان کو بہت خوشی ہوئی. ریمپ جب لگ گیا اس کو میں نے ٹرائی کیا، وہ بالکل پرفیکٹ تھا. اور تب جا کے گھر والوں نے کہا، اچھا میرے والد نے پوچھا کہ اچھا تمہارے کتنے پیسے لگے ہیں. میں نے کہا میرے 18,000 روپے لگے ہیں اس پہ. تو انہوں نے فٹافٹ جیب سے نکال کے مجھے پیسے دے دیے. انہوں نے کہا لو تنزیلہ آپ کی پیسے بھی واپس آپ کو مل گئے. اب اس پورے قصے کا جو ایک نچوڑ ہے وہ کیا ہے کہ انیشیٹو لینا بہت امپورٹنٹ ہے. ہم ایز ڈسیبلڈ لوگ بھی بیٹھ کے یہ ویٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی بڑا آ کے ہمارے لیے فیصلہ کرے گا یا کوئی NGO آئے گی یا کوئی گورنمنٹ کی اسکیم نکلے گی. آپ کو کبھی کبھی خود ہی انیشیٹو لینا پڑتا ہے اور آپ کو رستے پہ جانے کے بعد رستہ سمجھ آتا ہے کہ اچھا کون سا رستہ صحیح ہے میرے لیے. تو یہ بالکل وہی معاملہ تھا اور وہ ایک فیصلہ میرے لیے اتنا اہم تھا، اسے میری زندگی اتنی چینج کی. جیسے اب میں پلان کر سکتی تھی کہ اگر مجھے کہیں باہر واک پہ جانا ہے میں جا سکتی ہوں. آپ مغرب کی نماز پڑھ کے باہر واک پہ چلے جائیں، خود ہی ویل چیئر پہ گھومے پھریں. اگر آپ کو مارکیٹ سے 1-2 چیزیں لے کر آنی ہے تو آپ خود لے کر آئیں، آپ کو کسی پہ ڈپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس جو کہ پاورڈ ویل چیئر ہے تو میں تو چھوٹی موٹی چیزیں بھی جا کے خود لے کر آتی ہوں. کم سے کم ڈپینڈنسی اپنے آس پاس کے لوگوں پہ، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کی ایسی کوئی معذوری ہے کہ آپ کو ڈپینڈ کرنا ہے تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی آپ کسی ایسے انسان کو ہائر کریں، گھر والوں پہ ڈپینڈ نہ کریں، کیونکہ گھر والوں کی اپنی زندگی ہوتی ہے. اور اگر آپ ان سب چیزوں کو بیچ میں بھی لے آئیں گے تو وہ رشتے بھی آپ کے خراب ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا، اس کے لیے پلاننگ کرنا، عقل کا استعمال کرنا، اللہ سے بھی مدد مانگنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ ریمپ لگا، اس کے بعد میں خود سے اندر آنا جانا ہو گیا. رات کو کوئی کھانا آرڈر کرنا ہے تو وہ بھی میں خود ریسیو کر رہی ہوں. تو میری اپنی زندگی کا اتنا بڑا ایک ایریا کھل گیا، اپرچونیٹیز کھل گئی میرے لیے، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. تو آپ بھی اپنے گھر کے لیے خود سے اپنا ریمپ آپ ڈیزائن کریں. اگر چھوٹی سی ایلیویٹر بھی لگانا چاہتے ہیں اس کے بھی کئی ڈیزائنز آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے. لیکن اس چیز کی نیت کرنا اور خود سے انٹرنیٹ پہ جا کے اپنی ریسرچ کرنا اور پھر پہل کرنا، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے اور آپ کو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. کیونکہ انڈیپینڈنس جیسی چیز آپ کو کوئی بھی کہیں پہ بھی اور نہیں مل سکتی. انڈیپینڈنس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ ایکسیسیبلٹی اور ایڈووکیسی جیسے میرے لیے میرے گھر سے ہی شروع ہوئی، آپ کے لیے بھی آپ کے گھر سے ہی شروع ہو. لیکن آپ جہاں جائیں آئی ہوپ کہ آپ کو ایکسیسیبلٹی ملے.